السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس لیکچر میں ہم جو جنرل میتھڈز آف ٹیچنگ ہے ان کو ڈسکس کر لیں گے۔ یہ جو اکثر ایس ایس ٹی کے ٹیسٹ میں سبجیکٹ اسپیشلسٹ ایڈ ماسٹر ان سب کے جو ہے ٹیسٹ میں یہ جو جنرل میتھڈز آف ٹیچنگ ہے یہ انکلوڈیڈ ہے، اور پیڈاگوجی کے پارٹ میں جو ہے اس طرح اس سے کویسچنز آتے ہیں۔ تو اس میں سب سے جو مین مسئلہ ہے اسٹوڈنٹس کو اس کو سمجھنے میں کہ وہ ایک میتھڈ کو سمجھتے نہیں ہیں، یعنی جیسے کہ لاسٹ ٹائم کئی جگہ پہ آ گیا تھا، ڈیڈکٹیو میتھڈ تھا، کنڈیوسیو میتھڈ تھا، مائکرو ٹیچنگ تھا، تھیمیٹک ٹیچنگ تھا۔ تو اس طرح وہ نام دیتے ہیں اس کو، اور بالکل مختصر سا کویسچن ہوتا ہے، بالکل ایزی سا کویسچن ہوتا ہے، لیکن اسٹوڈنٹس کے لیے وہ اسٹوڈنٹس نے کبھی وہ نام نہیں سنا ہوتا ہے اور اس میتھڈ کا نام نہیں سنا ہوتا ہے، اس لیے وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ میتھڈ ہوتا کیا ہے۔ تو اصل میں یہ میتھڈ صرف یہی سیم ہے جو علامہ اقبال کے بی ایڈ کی جو کتاب ہے جنرل میتھڈز آف ٹیچنگ اس میں ہے۔ اس کتاب میں جو ہے انہوں نے ان کو کیٹیگرائز کیا ہے، ڈسکشن میتھڈ، لیکچر میتھڈ اور کوآپریٹیو بیسڈ میتھڈ، اور اسی طرح جو ہے انکوائری بیسڈ میتھڈ، پرابلم سالونگ میتھڈ، اسی طرح کر کے وہ 3-4 انہوں نے نام دیے ہیں۔ لیکن ایگزام میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ مختلف کویسچنس پوچھتے ہیں اور ٹیچنگ میتھڈز یہی ہوتے ہیں لیکن ان کو مختلف نام دیتے ہیں۔ تو اس لیکچر میں ہم نے کوشش کیا ہے کہ بالکل 1-2 لائن میں آپ لوگوں کو وہ میتھڈ آپ لوگوں کو سمجھائیں، تاکہ اس میتھڈ کے بیسک کانسیپٹ کو آپ سمجھیں اور اس پہ آپ جو ہے مزید آپ کام کر سکیں، مزید آپ ریسرچ کر سکیں اور اس کو مزید آپ سمجھیں۔ پہلا جو ہے ٹریڈیشنل جو ٹیچر سینٹرڈ میتھڈز ہے، اپنے ذہن میں ایک بات رکھیں کہ جتنے بھی ٹیچنگ میتھڈز ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ٹیچر سینٹرڈ ہوتا ہے، اور ایک اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہوتا ہے، اور ایک لرننگ سینٹرڈ یا کنٹینٹ بیسڈ میتھڈ ہوتا ہے۔ تو جو پہلا ہے ہمارا ٹریڈیشنل ٹیچر سینٹرڈ، ٹریڈیشنل اس کو کہتے ہیں جو ہمارا جو پرانا نظام ہے، پرانے ٹیچنگ میتھڈز ہیں، جس میں جو ہے ٹیچر سینٹرڈ، مطلب اس میں پورا جو فوکس ہے وہ ٹیچر ہے، یعنی ٹیچر بتاتا بھی ہے، ٹیچر جو ہے ڈائریکٹ بھی کرتا ہے، ٹیچر جو کچھ بھی کرتا ہے وہ ٹیچر ہے۔ تو اس میں فار ایگزامپل لیکچر میتھڈ ہے، آپ اس پہ وہ کر سکتے ہیں کہ ٹیچر ڈیلیورز کنٹینٹ ڈائریکٹلی سوٹیبل فار لارج گروپس، یعنی بس ٹیچر جو ہے لیکچر ہی دیتا رہتا ہے، پورا پیریڈ پھر چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ڈیمونسٹریشن میتھڈ ہے، اس میں جو ہے ٹیچر جو سٹیپس ہوتے ہیں اس کو پریکٹیکلی ٹیچر خود جو ہے شو کرتا ہے، بچوں کو جو ہے بتاتا ہے پریکٹیکلی۔ لیکچر میتھڈ میں وہ لیکچر دیتا ہے، اور ڈیمونسٹریشن میتھڈ میں جو ہے ٹیچر خود پریکٹیکلی، بچے نہیں، ٹیچر جو ہے پریکٹیکلی بچوں کو دکھاتا ہے اور ان کو ٹیچ کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ڈیڈکٹیو میتھڈ ہے، ڈیڈکٹیو میتھڈ میں جو ہے جو رول ہوتا ہے وہ یا تھیوری ہوتا ہے وہ جنرل ہوتا ہے، اور یہ پھر اس میں جو ہے ایگزامپلز ہوتے ہیں، وہ جو ہے اسپیسیفک ایگزامپل پہ جو ہے یہ اپلائی ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے انڈکٹیو میتھڈ ہے، انڈکٹیو میتھڈ میں جو ہے وہ اسپیسیفک ایگزامپلز ہوتے ہیں، اور جو رولز تھیوری ہوتے ہیں وہ جنرل ہوتے ہیں۔ اسی طرح ٹیکسٹ بک چاک اینڈ ٹاک میتھڈ، ٹیکسٹ بک یہی ہے کہ بچے کی کتاب سے پڑھتے ہیں اور ٹیچر سنتا ہے یا ٹیچر سبق دیتا ہے، بچے پڑھتے ہیں۔ تو یہ سارے جو ہے ٹیچر سینٹرڈ میتھڈز ہیں، اور پرانے جو ٹریڈیشنل میتھڈز ہیں اس میں یہ چیزیں آئیں گے۔ تو ایگزام میں اس طرح آ سکتا ہے کہ جو ٹریڈیشنل یا ٹریڈیشنل ٹیچنگ میتھڈز ہے یا ٹیچر سینٹرڈ میتھڈز ہیں وہ ڈسکس کر لیں آپ، یا اس میں کوئی اسپیسیفک دے سکتے ہیں آپ لوگوں کو کہ جو ہے ڈیڈکٹیو میتھڈ اور انڈکٹیو میتھڈ کو جو ہے ایکسپلین کر لے، یا لیکچر میتھڈ پہ آج آتا ہے وہ۔ تو یہ صرف آپ لوگوں نے یہ ٹیچنگ میتھڈز جو ہے آپ لوگوں نے صرف یاد رکھنا ہے کہ یہ ٹیچنگ میتھڈز ہوتے کیا ہے۔ اسی طرح جو بی آپشن ہے ہمارے ساتھ وہ ہے اسٹوڈنٹ سینٹرڈ میتھڈز،
اسٹوڈنٹ سینٹرڈ میتھڈز وہ ہوتے ہیں کہ جس میں نہ ٹیچر پہ فوکس ہوتا ہے اور نہ کتاب پہ یا جو مٹیریل ہے اس پہ فوکس ہوتا ہے. وہ اس میں جو ہے زیادہ تر بچوں پہ فوکس ہوتا ہے کہ بچے بولیں، بچے جو ہے پریکٹیکلی جو بھی ہوتا ہے پریکٹیکلی وہ اس کو کر لے. اگر کوئی پرابلم ہے تو بچے اس کو سالو کر لے. اگر کوئی پریزنٹیشن ہے تو وہ اس کو بھی جو ہے بچے ہی کر لے. اسٹوڈنٹ سینٹرڈ میتھڈ اسی کو کہتے ہیں. اس میں جو ہے کچھ میتھڈز ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. نمبر 6 اس میں ڈسکشن میتھڈ. ڈسکشن میتھڈ بالکل اپنے نام سے ظاہر ہے کہ اسٹوڈنٹس شیئر آئیڈیاز گائیڈڈ بائی ٹیچر. ٹیچر ان کو گائیڈ کرتا ہے. بچے جو ہے آپس میں ڈسکس وغیرہ کرتے ہیں یا انڈیویجولی اٹھ کے جو ہے ڈسکس کرتے ہیں اس کو. اسی طرح اورسٹک میتھڈ ہے لرننگ بائی ڈسکوری. اسٹوڈنٹس فائنڈ نالج بائی دیم سیلف ود ٹیچر ایز گائیڈ. ٹیچر ان کو گائیڈ کرتا ہے، بچے خود ڈسکور کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اس کو جو ہے اس پہ یعنی اپنے ویوز دیتے ہیں اور اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے کنڈیوسو یا کنسٹرکٹیو میتھڈ ہے لرنرز بلڈ دیئر اون نالج تھرو انٹریکشن اینڈ ایکسپیرئنس. یہاں پہ بھی بچے جو ہے خود تجربہ کر کے پھر اپنے جو ہے نالج کو جو ہے بہتر کرتے ہیں، بلڈ کرتے ہیں اور اس کو جو ہے شیئر کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک قسم کا جو ہے اسٹوڈنٹ سینٹرڈ میتھڈ ہے. اسی طرح پرابلم سالونگ میتھڈ ہے، بالکل آسان ہے. دیکھیں آپ اس طرح کے ٹیچنگ میتھڈس کو آپ نام سے بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. باقی جو کنڈیوسو ہے کنسٹرکٹیو میتھڈ ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنا آپ لوگوں کے لیے لازمی ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے. اس پہ تھوڑا سا مزید آپ جو ہے انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے اس کو وہ کر سکتے ہیں. یہاں پہ کیونکہ لیکچر جو ہے بہت لمبا ہوتا ہے تو اس لیے ہم اس میں ڈیٹیلز میں نہیں جاتے ہیں. صرف آپ لوگوں کو یہ لیکچر کا مقصد جو ہے آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ ٹیچنگ میتھڈز بھی ہیں، ان کو مزید آپ جو ہے اس پہ کام کر سکتے ہیں. اسی طرح پرابلم سالونگ میتھڈ ہے، اس میں اسٹوڈنٹس خود ایک کویشچن کر کے اس کو اینالائز کرتے ہیں، اس کو سالو کرتے ہیں اس کو لاجیکلی. اور اسی طرح نمبر 10 ہے پروجیکٹ میتھڈ. اس میں جو ہے کوئی بچوں کو ٹیچرز کی طرف سے کوئی پروجیکٹ دیا جاتا ہے، اس پروجیکٹ پہ بچے کام کر کے انڈیویجولی بھی کام کر سکتے ہیں، گروپ میں بھی اس پہ کام کر سکتے ہیں. اس پروجیکٹ کو جو ہے کمپلیٹ کر کے جو ہے وہ اس پہ بھی سیکھ سکتے ہیں. یعنی ریئل لائف سچویشنز ہوتے ہیں، کوئی بھی پروجیکٹ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح ایکٹیویٹی میتھڈ ہے لرننگ بائی ڈوئنگ. لرننگ بائی ڈوئنگ میتھڈ بھی اس کو کہتے ہیں. یعنی بچے جو ہے ایکٹیویٹی کرتے ہیں، گیمز کرتے ہیں، پریکٹیکل ٹاسک ان کو دیا جاتا ہے تو وہ اس سے کرتے ہیں. اسی طرح پلے وے میتھڈ، اس میں بھی جو ہے بچے فن اور گیمز کے ذریعے جو ہے سیکھتے ہیں. اسپیشلی جو ہے یہ ہی جو ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن میں جو ہے یہ نرسری وغیرہ میں KG وغیرہ میں جو ہے یوز ہوتا ہے بچوں کو کھیل میں ان کو سکھانا. اسی طرح ایکسپیرینشیل میتھڈ ہے لرننگ فرام ڈائریکٹ ایکسپیرینس اینڈ ریفلیکشن. بچے اپنے ایکسپیرینس سے جو ہے سیکھتے ہیں اور اس کو جو ہے ریفلیکٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں. اسی طرح برین اسٹارمنگ میتھڈ ہے. برین اسٹارمنگ میتھڈ بھی یہی ہوتا ہے کہ بچے کے دماغ کو جو ہے ٹیچر استعمال کرتا ہے، یعنی کہ خود بچے سے جو ہے اگلواتا ہے، اس کے ذہن کو دیکھتا ہے اور وہ بچے سے اگلوا کر جو ہے ایک ٹاپک بتاتا ہے، اس پہ پھر بچوں کو جو ہے بات کرواتا ہے. اسی طرح جو ہے بچے اس پہ ڈسکس کرتے ہیں تو ان کا جو ہے خود بخود ٹیچر ان کو نہیں بتاتا ہے، بچے خود بخود جو ہے ان کی برین کو اسٹارم کر کے وہ اپنے آئیڈیاز بتاتے ہیں اور ان سے یعنی آئیڈیاز لے کر جو ہے ان کو ٹیچ کیا جاتا ہے، ان کو بتا دیا جاتا ہے. اسی طرح جو ہے سوکریٹک میتھڈ ہے، یہ کویشچن آنسر ٹیکنیکس ہے. اور اسی طرح نمبر جو C ہے اس میں جو ہے ٹیکنالوجی انٹیگریٹڈ میتھڈ ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ اس کا جو ہے استعمال ہوتا ہے کلاس میں ٹیچنگ کے دوران جو ہے ان چیزوں کا استعمال ہوتا ہے. ان میں جو ہے فار ایگزامپل اگر ایگزام میں اس طرح بھی آ سکتا ہے رائٹ ڈاؤن دا ماڈرن ٹیکنالوجی انٹیگریٹڈ میتھڈز یا ٹیکنالوجی ماڈرن ٹیچنگ میتھڈز یا ٹیکنالوجی انٹیگریٹڈ میتھڈز یہ آ سکتا ہے. یا وہاں پہ آ سکتا ہے رائٹ ڈاؤن نوٹ آن فلپڈ کلاس روم بلینڈیڈ لرننگ. تو یہ ابھی فلپڈ کلاس روم ابھی آپ نے بالکل نہیں سنا ہے تو آپ وہاں پہ پریشان ہوں گے. لیکن اگر آپ کو تھوڑا سا معلوم ہو کہ یہ بالکل آسان ہے، فلپڈ کلاس روم اس کو کہتے ہیں کہ بچے جو ہے گھر میں اسٹڈی کرتے ہیں
پریکٹس کرتے ہیں اور ڈسکشن کرتے ہیں کلاس میں، یعنی وہاں ہے جس کے مطالعہ کرتے ہیں اس کے بارے میں بچے ریسرچ کرتے ہیں، گھر میں ویڈیوز دیکھتے ہیں، باقی چیزیں دیکھتے ہیں، گھر میں اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، پھر کلاس میں آ کر وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ پڑھا ہے، یہ ایسا ہوا ہے، اس طرح اس طرح، تو وہ جا کر ڈسکشن پھر کلاس میں کرتے ہیں۔ اسی طرح بلینڈڈ لرننگ ہے، مکس آف فیس ٹو فیس اینڈ آن لائن لرننگ۔ ایک ہے آن لائن لرننگ، ایک ہے فیس ٹو فیس لرننگ۔ فیس ٹو فیس وہی ہے جو کلاس میں ٹیچر ٹیچ کر رہا ہوتا ہے، اور آن لائن وہی ہوتا ہے کہ ٹیچر جو ہے آن لائن ویڈیو لیکچرز کے ذریعے یا آن لائن لیکچر دیتا ہے۔ لیکن یہ بلینڈڈ لرننگ جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ اس میں مکس ہو، یعنی اس میں فیس ٹو فیس کچھ لیکچرز یا کچھ چیزیں ایسے ہو کہ فیس ٹو فیس ٹیچر ان کو پڑھاتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو آن لائن ان کو پڑھاتا ہے۔ فار ایگزامپل ان سے ٹیچ ان کو کیا جو ہے کلاس میں، پھر ان سے ٹیسٹ لیا جو ہے آن لائن ٹیسٹ لیا، اور اسی طرح یا ان کو ٹیچ کیا آن لائن اور ٹیسٹ لیا ان سے فیس ٹو فیس۔ بہرحال جو مکسچر ہے فیس ٹو فیس اور آن لائن کا، اس کو بلینڈڈ کہتے ہیں۔ اسی طرح پروگرامڈ انسٹرکشن، اسٹیپ بائی اسٹیپ سیلف لرننگ یوزنگ مٹیریلز اور سافٹ ویئر، یعنی یہ ایسا ہے کہ ٹیچر اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرتا ہے، اور ٹیچرز اسٹوڈنٹس جو ہے کوئی پروگرام بناتے ہیں، کوئی کوڈنگ وغیرہ کرتے ہیں، تو وہ ٹیچر ان کو انسٹرکشن دیتا ہے اور بچے جو ہے اس پروگرام کو بناتے ہیں، کوئی سافٹ ویئر وغیرہ بناتے ہیں، تو یا کسی سافٹ ویئر کو استعمال کرتے کوئی گیم وغیرہ بناتے ہیں، تو یہ پروگرام انسٹرکشن کہلاتا ہے۔ اسی طرح کمپیوٹر اسسٹڈ لرننگ، اس کو CAL بھی کہتے ہیں۔ یہاں پہ یہ جو ٹیکنالوجی بیسڈ انٹریکٹیو لرننگ ہے، یعنی کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہے۔ اسی طرح ای لرننگ یا آن لائن میتھڈ، یہ بہت زیادہ آج کل استعمال ہوتا ہے۔ ای لرننگ کیا ہوتا ہے؟ ای لرننگ اور آن لائن ٹیچنگ میتھڈ یہ دونوں سیم ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہے، جیسے کہ آج کل جو زوم ہے، اسکائپ ہے، واٹس ایپ ہے، جو بھی ہے، تو وہ یہ سارے ای لرننگ میں آن لائن میتھڈ میں آتا ہے۔ ورچوئل کلاس روم بھی اسی کو کہتے ہیں کہ جو ہے آن لائن ویڈیو لنک کے ذریعے ٹیچر جو ہے لیکچر دے رہا ہوتا ہے۔ اور ریموٹ لرننگ بھی اسی کو کہتے ہیں۔ ریموٹ لرننگ یعنی بچے اپنے گھروں میں ہوتا ہے، ٹیچر ان سے دور ہوتا ہے، وہاں سے ان کو لیکچر دیتا ہے۔ تو یہ ٹیکنالوجی بیسڈ ٹیچنگ میتھڈز ہے۔ اسی طرح جو ہے ڈی میں کیٹیگرائز ہم نے کیا اسپیشلائزڈ اینڈ اپلائیڈ میتھڈز، یہ جو ہے وہ ہے کہ اس میں 21 جیسے کہ ہے کیس اسٹڈی میتھڈ ہے۔ اس میں جو ہے کوئی کیس ہے جو ہے اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، یا کوئی پرابلم ہے اس کو انالائز کیا جاتا ہے، یعنی حقیقی جو پروگرام ہوتا ہے اس کو جو ہے انالائز کیا جاتا ہے، پھر اس کو جو ہے ایولیٹ کیا جاتا ہے، اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر ان کو جو ہے جو ہائپوتھیسس وغیرہ ہوتا ہے، پھر ڈیسیجن اس پہ دیا جاتا ہے۔ مطلب آسان الفاظ میں کہ ایک مسئلہ ہے، اس کو پہلے دیکھا جاتا ہے، پھر اس پہ ریسرچ کیا جاتا ہے، پھر اس کے متعلق کوئی فیصلہ دیا جاتا ہے، تو یعنی ریزنیبل ایک فیصلہ دیا جاتا ہے، پھر اس کو جو ہے پھر اپلائی کر کے اس مسئلے کو حل کیا جاتا ہے، تو یہ کیس اسٹڈی میتھڈ ہے۔ اسی طرح رول پلے میتھڈ ہے، ٹھیک ہے، سیمولیشن بھی اس کو کہتے ہیں، ایکٹنگ آؤٹ رولز ٹو انڈرسٹینڈ پرسپیکٹیوز، یعنی رول پلے۔ فار ایگزامپل بچوں کو ایک کہانی آپ سنا رہے ہیں، بجائے سنانے کی اس کہانی کو جو ہے یعنی ڈرامہ میں، جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں نا ایک سٹوری ہے، اس کو آپ کتاب میں پڑھتے ہیں، لیکن اسی سٹوری کو اگر آپ ڈرامہ میں دیکھیں گے تو وہ رول پلے میتھڈ ہے، تو یہ یہی کہلاتا ہے۔ اسی طرح فیلڈ ٹرپ میتھڈ بالکل آسان ہے، دیکھیے فیلڈ ہے، فیلڈ کا مطلب ہے باہر، ٹرپ باہر جانا، میتھڈ یعنی اگر آپ اس کے نام پہ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ بچے باہر جا کر، فیلڈ میں جا کر، سائڈ پہ جا کر جو ہے کلاس سے باہر جا کر سیکھتے ہیں، تو اس کو فیلڈ ٹرپ میتھڈ کہتے ہیں۔ اسی طرح اسٹوری ٹیلنگ میتھڈ بالکل آسان ہے، اسٹوری کہانی کو کہتے ہیں، ٹیلنگ بتانا میتھڈ، بچوں کو جو ہے ان کو سکھانا۔ فار ایگزامپل ان کو اگر کوئی آپ ان کو سبق دینا چاہتے ہیں، یا ان کو کوئی یعنی نتیجہ بتانا چاہتے ہیں، یا کوئی مورل بتانا چاہتے ہیں، یا ان کو فار ایگزامپل جیسے کہ بچوں کو اگر لالچ سے منع کرنا ہو یا جھوٹ سے منع کرنا ہو، تو لالچ بری بلا ہے جیسے کہ کہانی ہے، تو وہ کہانی بچوں کو سناتے ہیں، پھر اس کا انجام بچوں کو بتاتے ہیں، تاکہ بچے جو ہے سیکھے کہ لالچ جو ہے بری چیز ہے۔ اسی طرح جھوٹ کے متعلق یا کوئی بھی آپ ان کو بتاتے ہیں، بچوں کو سکھاتے ہیں،
تو بچوں کو سکھانا، ان کو ایک سبق سکھانا ہوتا ہے تو وہ اسٹوری ٹیلنگ میتھڈ کہلاتا ہے. اسی طرح کوآپریٹو میتھڈ ہے یا کولیبریٹو میتھڈ ہے تو وہ گروپ لرننگ میں ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے گروپ میں تقسیم ہوتے ہیں اور وہ جو ہے اس کو لکھتے ہیں. اسی طرح ٹیٹوریل میتھڈ ہے، اس میں 1 to 1 اور اسمال گروپ فوکسڈ انسٹرکشنز ہوتا ہے. یہ ٹیٹوریل میتھڈز جو ہے ویڈیو لیکچرز بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ ٹیٹوریل میتھڈ کا مطلب یہاں پہ جو مراد ہے وہ یہی ہے کہ 1 to 1 یا چھوٹے چھوٹے گروپ میں فوکس گروپ ہوتے ہیں تو اس میں ان کو ایک انسٹرکشن ان کو دیا جاتا ہے اور ان کو سکھایا جاتا ہے. اسی طرح میکرو ٹیچنگ میتھڈ ہے، یہ پچھلے سالوں میں کئی دفعہ آیا ہے. میکرو ٹیچنگ میتھڈ یہ ہے کہ اسمال اسکیل یعنی ٹیچنگ پریکٹس یا ٹیچرز کو ٹریننگ دینے کے لیے یا ٹیچرز کو جو ہے ان کا جائزہ لینے کے لیے جو ہوتا ہے. فار ایگزامپل ٹیچر تیاری کر کے کلاس میں آتا ہے، باقی جو ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں اس کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی اس سے سینئرز بھی ہو سکتے ہیں اور ایگزامنرز بھی ہو سکتے ہیں اور ان کے ٹیچرز بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے جو ہے ٹیچنگ کر رہا ہے. تو یہاں پہ یہ میکرو ٹیچنگ میتھڈ ہے. اس طرح ریسائٹیشن میتھڈ ہے، اسٹوڈنٹس جو ہے ریسائٹیشن میتھڈ سے مراد پڑھنے والا میتھڈ یہاں پہ نہیں ہے. یہاں پہ اس سے مراد اسٹوڈنٹس جو ہے اپنے جو پریویس نالج ہے اس کو ریکال کرتے ہیں، اس کو ریپیٹ کرتے ہیں اور اس کو جو ہے پریزنٹ کرتے ہیں. یعنی ایک آپ کہہ سکتے ہیں دور بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یا ریویژن بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یا اس کو جو ہے آپ پریزنٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں. تو بہرحال جو ہے یہ کچھ ٹیچنگ میتھڈز تھے، آپ لوگوں کو ہم نے سمجھا دیا کہ جس میں اگر کسی میتھڈ کو آپ کو سمجھنا ہو تو وہ آپ جو ہے انٹرنیٹ پہ یا ہمارے جو ڈیٹیل نوٹس ہیں اس پہ آپ اس کو مزید اسٹڈی کر سکتے ہیں. فی الحال بہرحال آپ لوگوں کو یہ کچھ ٹیچنگ میتھڈز ہم نے ڈسکس کیا، آپ لوگوں کو بتا دیا. باقی جو اگر ڈیٹیلز میں جو نوٹس ضرورت ہے جو دیا گیا نمبر ہے آپ اس پہ رابطہ کر کے باقی نوٹس اور لیکچرز آپ وہ حاصل کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.